اگر 21ویں صدی کی تاریخ کو خون، بارود اور کھربوں ڈالر کے حساب سے لکھا جائے تو 2001 کے بعد شروع ہونے والی امریکی جنگیں اس کا سب سے بھاری باب ثابت ہوتی ہیں۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے جس وار آن ٹیرر کا آغاز کیا وہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی بلکہ ایک ایسا عالمی سلسلہ تنازعات بن گیا جس نے افغانستان سے عراق تک اور پاکستان سے شام اور یمن تک پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط اس جنگی دور نے نہ صرف ریاستوں کی سرحدیں بھلائیں بلکہ معاشروں اور نسلوں کے مستقبل کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ امریکہ کی معروف جامعہ براؤن یونیورسٹی کے زیر نگرانی قائم واسٹن انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئر کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ نے ان جنگوں کی مالی اور انسانی قیمت کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق 2001 سے اب تک امریکہ ان جنگوں پر $8 ٹریلین سے زائد خرچ کر چکا ہے، اور اگر سابق فوجیوں کی آئندہ دہائیوں تک طبی دیکھ بھال، معذوری الاؤنس اور جنگی اخراجات کے لیے گئے قرضوں پر سود شامل کیا جائے تو یہ رقم مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس میں براہ راست فوجی آپریشنز کے ساتھ ہوم لینڈ سیکیورٹی، انٹیلیجنس سرگرمیاں، نجی فوجی کنٹریکٹرز، اسلحے کی تیاری اور سابق فوجیوں کی ذہنی اور جسمانی بحالی کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ رپورٹ اس بات پر بھی زور دیتی ہے کہ ان اخراجات کا بڑا حصہ ادھار سرمایہ سے پورا کیا گیا، جس کا بوجھ آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گی۔ انسانی جانوں کے نقصان کے حوالے سے تصویر اور بھی زیادہ بھیانک ہے۔ تحقیق کے مطابق تقریباً 9,40,000 سے زائد افراد براہ راست جنگی کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی ہے۔ بالواسطہ اموات جو صحت کے نظام کی تباہی، خوراک اور صاف پانی کی قلت اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث ہوئی، ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ کروڑوں افراد بے گھر ہوئے، لاکھوں نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لی اور بے شمار لوگ اپنے ہی ملک کے اندر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ یہ ہجرت جدید دور کے بڑے انسانی بحرانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ افغانستان میں تقریباً 20 سال جاری رہنے والی جنگ، نیٹو افواج کی موجودگی، طالبان کے خلاف آپریشنز اور پھر 2021 میں امریکی انخلا کے بعد پیدا ہونے والا خلا ایک نئی غیر یقینی کیفیت کا سبب بنا۔ عراق میں 2003 کی مداخلت کے بعد صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ تو ہوا، لیکن اس کے بعد فرقہ وارانہ تشدد، شدت پسند تنظیموں کے عروج اور سیاسی عدم استحکام نے ملک کو طویل بحران میں مبتلا رکھا۔ شام کی خانہ جنگی میں بیرونی طاقتوں کی شمولیت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا، جبکہ یمن اور صومالیہ میں ڈرون حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں نے مقامی آبادی کو براہ راست متاثر کیا۔ اس تصویر کا ایک اہم پہلو، امریکہ نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر افغانستان، عراق اور ایران جیسے ممالک میں مکمل جنگ کی صورتحال کا سامنا کیا، جبکہ پاکستان، شام، لیبیا، صومالیہ، یمن اور نائجیریا جیسے ممالک میں فوجی مداخلت، ڈرون حملوں، خفیہ آپریشنز یا اتحادی کارروائیوں کے ذریعے اپنا کردار ادا کیا۔ تحقیق یہ واضح کرتی ہے کہ یہ جنگیں کسی ایک محاذ تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ایک کثیر الجہتی عسکری حکمت عملی میں تبدیل ہو گئیں، جس میں روایتی جنگ، انسداد دہشت گردی، خفیہ کارروائیاں اور نجی کنٹریکٹرز سب شامل تھے۔ پاکستان کے تناظر میں یہ جنگ داخلی سلامتی کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوئی۔ قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشنز، سرحد پار نقل و حرکت، خودکش حملے اور ڈرون کارروائیاں ایک طویل عرصے تک جاری رہیں۔ ہزاروں شہری اور سیکیورٹی اہلکار جان کی بازی ہار گئے، معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا اور غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوئی۔ دہشت گردی کے خوف نے معاشرتی ڈھانچے کو بھی متاثر کیا اور عوامی سطح پر عدم تحفظ کا احساس بڑھایا۔ رپورٹ اس پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ جنگ کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتا۔ لاکھوں بچے ایسے ماحول میں پرواں چڑھے جہاں دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں معمول بن چکی تھیں، اسکول تباہ ہوئے، اسپتال غیر فعال ہوئے، سڑکیں اور پل برباد ہوئے۔ ہزاروں امریکی فوجی جسمانی معذوری اور ذہنی صدمات، خصوصاً پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہوئے، جن کے علاج پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات بھی کم نہیں تھے۔ فوجی مشینری اور ایندھن کے بے تحاشا استعمال نے کاربن اخراج میں نمایاں اضافہ کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی کھربوں ڈالر تعلیم، صحت، بنیادی ڈھانچے اور غربت کے خاتمے پر خرچ کیے جاتے تو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کا نقشہ مختلف ہو سکتا تھا۔ یہ تحقیق پالیسی سازوں کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے کہ جنگ کا فیصلہ وقتی سیاسی یا عسکری فائدے سے کہیں زیادہ طویل المدتی اثرات رکھتا ہے۔ قرضوں کا بوجھ، انسانی جانوں کا ضیاع، سماجی ٹوٹ پھوٹ اور ماحولیاتی نقصان، یہ سب مل کر اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ کیا دنیا واقعی پہلے سے زیادہ محفوظ ہوئی؟ یہ رپورٹ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے انسانیت سے کتنی بھاری قیمت وصول کی۔ لاکھوں جانیں، کروڑوں بے گھر افراد، تباہ حال معیشتیں اور آنے والی نسلوں پر قرضوں کا بوجھ، سب اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، اس کے اثرات وقت اور سرحدوں سے کئی آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ شاید اب ضرورت اس امر کی ہے کہ طاقت کی بجائے سفارتکاری، مکالمے اور سیاسی حل کو ترجیح دی جائے تاکہ آئندہ نسلیں ایک اور طویل اور مہنگی جنگ کی قیمت ادا کرنے سے بچ سکیں۔